بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا باطلا باطلا وارزقنا اجتنابہ وضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنة ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین ومریم ابنۃ عمران التی احسنت فرجہا فنفخنا فیہ من روحنا وصدقت بکلامت ربہا وکتبہ وکانت من القانتین۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ تحریم میں فرماتے ہیں کہ اہل ایمان کے معاملے میں اللہ فرعون کی بیوی کی مثال پیش کرتا ہے جب کہ اس نے دعا کی، اے میرے رب، میرے لیے اپنے وہاں جنت میں ایک گھر بنا دے اور مجھے فرعون اور اس کے عمل سے بچا لے اور ظالم قوم سے مجھ کو نجات دے۔ اور عمران کی بیٹی مریم کی مثال دیتا ہے جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی تھی، پھر ہم نے اس کے اندر اپنی طرف سے روح پھونک دی اور اس نے اپنے رب کے ارشادات اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی اور وہ اطاعت گزار لوگوں میں سے تھی۔ عزیز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ دیکھیے، ہم نے وومنس ڈے پر یہ ہمارا سیکنڈ ایپیسوڈ ہے، اور جس نے پہلا ایپیسوڈ سنا ہے تو جسٹ تھوڑا سا ریکیپ ہم کر لیں گے کہ اس میں ہم نے یہ لیا تھا کہ کس طرح سے آج کے سماج میں عورتوں کی آزادی کے نام پہ، ان کی خود مختاری کے نام پہ، اور ان کو یہ بتانے کہ اس لیے تمام حقوق تم کو دیے جا رہے ہیں، کیسے ان کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے اور کیسے ان کو بازار کی رونق اور بازار کی ایک کموڈٹی، یعنی ایک جنس کی ایک چیز جو بکنے والی بنا کے رکھ چھوڑا ہے۔ تو جنہوں نے نہیں سنا ہے وہ پہلا والا ایپیسوڈ ضرور سن لیں۔ اب آج یہ سیکنڈ ایپیسوڈ میں ہم لیں گے کہ اسلام میں عورت کا کیا مقام ہے۔ جیسے کہ میں نے لاسٹ ایپیسوڈ میں کہا تھا کہ اسلام جو ہے عورت کے قدموں سے شروع کرتا ہے اور عورت کے باہوں میں ختم، یعنی حضرت سیدنا ہاجرہ جو تھیں، وہ جو دوڑ لگائی تھی صفا اور مروہ پہ، دیکھیں وہاں سے پھر پورے پیغمبروں کی آپ دیکھیں گے تاریخ شروع ہوتی ہے، اور اللہ نے اس ادا کو کتنا پسند کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی 5 جو ارکان ہیں اسلام کے، جو 5 بنیادی ارکان ہیں، اس میں 5واں پلر جو ہے، 5th پلر آف اسلام جو ہے وہ حج ہے، اور حج کا ایک رکن ہے کہ آپ صفا اور مروہ پہ تقلید کریں، ان کی طرح دوڑیں۔ تو اللہ نے اس ادا کو زندہ کر دیا، اللہ نے ان کے سر پہ وہ باوقار تاج رکھا رہتی دنیا تک کے لیے، قیامت تک کے لیے، کہ اس عورت نے مجھ سے وفاداری کی تھی، مجھ سے محبت کی تھی، تو اس کا یہ انعام ہے۔ آپ لوگوں کو پتہ ہوگا سامعین اکثریت کو، لیکن ہم اس کو یاد دہانی کرتے ہیں کیونکہ یاد دہانی ہمارے ایمان میں اضافہ کرتی ہے، اور جن کو نہیں پتہ ہے تو انشاءاللہ ان کو پتہ چل جائے گا کہ ماں ہاجرہ کو جب ابراہیم علیہ السلام نے ان کو مکہ میں چھوڑا جو بے آب ہو گیا تھا، وہاں پہ کوئی چیز نہیں تھی، وہاں پہ کچھ بھی نہیں تھا، تو جب وہ جا رہے تھے تو حضرت ہاجرہ نے پوچھا ان کو سمجھ میں آ گیا کہ اس طرح کیا ان کا اخلاق اور اس طرح سے ان کا برتاؤ میرے ساتھ تو کبھی نہیں تھا، آج مجھے اور بچوں کے چھوڑ کے جا رہے ہیں تو کوئی ضرور وجہ ہوگی۔ تو پوچھتی ہیں کہ کیا آپ یہ اللہ کے حکم سے کر رہے ہیں؟ تو سیدنا ابراہیم کہتے ہیں ہاں۔ تو کہہ رہے ہیں پھر آپ جائیے، وہ ہمیں نہیں چھوڑے گا۔ ان کو اس قدر یقین تھا۔ بہنیں دیکھیے، یہ وومنس ڈے کی ریمائنڈر کے طور سے میں دے رہی ہوں، انشاءاللہ رمضان آنے والا ہے، آپ بھی اپنے آپ میں، اپنے دل میں، اپنے دماغ میں یہ فیلنگ، یہ احساس، یہ رشتہ اللہ سے جوڑیں کہ اللہ ہمیں نہیں چھوڑے گا۔ جب یہ احساس کے ساتھ ہم بات کریں گے، یہ احساس کے ساتھ رہیں گے اور یہ احساس کے تحت کام کریں گے، تو دیکھیے گا کہ ہمارا ایٹیٹیوڈ ہی کچھ اور ہوگا۔ تو وہ جب وہاں پر رہتی ہیں اور جب ان کا دانا پانی ختم ہوتا ہے اور بچہ بلبلا کر رو رہا ہوتا ہے، دھوپ سخت اور ڈیزرٹ کی یعنی وہ صحرا کی گرمی کیسی ہوتی ہے، تو صفا اور مروہ پہ جو دوڑتی ہیں، اللہ نے اس ادا کو اس قدر پسند کیا کہ آج ہم وہ کام کر رہے ہیں۔ اب دیکھیے، حضرت ہاجرہ نے بس یہیں تک نہیں کیا تھا کام، وہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے نہیں بیٹھی تھیں کہ چلو شوہر تو چلا گیا ہے، اب اللہ نے ذمہ داری لی ہے تو ضرور اوپر سے من سلوہ اترے گا، کوئی فرشتہ آئے گا، نہیں۔
آپ اپنے حصے کا تو کام کریں، آپ اپنی محنت تو کریں۔ اور انہوں نے محنت کی، انہوں نے کیا کیا، جو کچھ ان کے بدن میں جتنی طاقت تھی، جتنا وہ کر سکتی تھی بچے کو نیچے رکھ کے وہ تگ و دو کرتی ہیں۔ تو وہی سنت ہمیں اپنانا ہے کہ ہمیں اپنے کنڈیشن، اپنے جو ہماری جو بھی حالت ہیں اس حالت میں ہم نے ہاتھ پیر اپنے چلانے ہیں، تو وہ یقین کے ساتھ، مگر یہ کہ اللہ میرا خیر خواہ ہے، اللہ میرا ولی ہے، اللہ میرا دوست ہے۔ اچھا، جب یہاں پہ پانی مل جاتا ہے وہ آرام سے رہتی ہیں بچے کے ساتھ، آرام سے مطلب کہ ان کی ایک مصیبت دور ہوتی ہے۔ پھر اللہ کی مصلحت دیکھیں، ایک آتا ہے کاروان یمن سے اور وہ آ کے اجازت مانگتا ہے رہنے کی، وہ کتنی خوبصورتی سے ان سے نیگوشیٹ کرتی ہیں، ان سے بات کرتی ہیں اور ان کو پرمیشن دیتی ہیں کہ ٹھیک ہے آپ یہاں رہ سکتے ہیں، لیکن پانی پر اجارہ داری میری ہوگی، یعنی پانی میں کس کو دوں، کیسے دوں، یہ سب میری مرضی سے ہوگا۔ تو وہ لوگ کہتے ہیں ہاں بالکل یہ آپ کی ملکیت ہے۔ اور سوچئے وہ کتنا اکیلے باوقار طریقے سے رہتی ہیں۔ آج آپ خواتین اگر جو سن رہی ہیں وہ اور سارے لوگ یہ سوچیں کہ کیا ہم یہ ذمہ داری لے سکتے تھے؟ کس طرح سے ہم اپنے اصل جو ہمارے رول ماڈل تھے ان سے ہم بچھڑے تو ہم کہیں کے نہیں رہے۔ تو بہرحال انہوں نے اپنا وہ بچے کے ساتھ اور اس قافلے والوں کے ساتھ جو ان کا سب وہاں پہ آ کے پڑاؤ ڈالے، وہ آرام سے وہاں پہ رہتی ہیں اور ان کی سنی جاتی ہے وہاں پہ۔ اور کچھ سال کے بعد ابراہیم علیہ السلام آتے ہیں۔ جب ابراہیم علیہ السلام آتے ہیں، بیٹے کو دیکھ کے خوش ہو جاتے ہیں، اللہ بھی ان کو دیکھ کے ایک اور آزمائش میں ڈالتا ہے کہ اب اپنی سب سے پسندیدہ چیز کو قربان کرو۔ تو بیٹا کیسا ہے، کتنا خوبصورت جواب دیتا ہے جب وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اپنی پسندیدہ چیزیں قربان کروں، تو وہ کہتے ہیں میرے پاس تو صرف ایک ہی ہے، وہ تم ہو۔ تو بیٹا کیا کہتا ہے، آپ کر گزریے جو اللہ نے آپ کو حکم دیا، آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے۔ اور اسماعیل ذبیح اللہ کہلائے۔ تو یہ کس ماں کی آغوش میں پل کے بڑے تھے؟ دیکھیے سامعین، آپ یاد رکھیے گا کہ جیسے اللہ نے کہا الرجال قوامون علی النساء، یعنی الرجال جو ہے وہ مرد جو ہے قوامون ہے، اور نساء کیا ہے، عورت کیا ہے، محسنہ ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی جو یہ امانت تھی اسماعیل علیہ السلام، اس کی حفاظت کیسے کی سیدنا ہاجرہ نے، کہ ان کی بہترین پرورش کی اور ان کے دل کو ٹھنڈک پہنچی جب وہ فرما برداری سے کہتے ہیں کہ آپ مجھے صابرین میں پائیں گے، اور اسماعیل ذبیح اللہ کہلائے۔ ان کی یاد میں ہم نے اپنا دوسرا تہوار جو بقرعید مناتے ہیں، تو ہم کیا کرتے ہیں، وہ جو قربانی کرتے ہیں وہ تو انہی کی یاد میں ہے نا۔ تو میں یہ بتانا چاہ رہی تھی ویمنس ڈے پہ کہ ہم اپنی ماؤں کے ورثے کو پائیں، اپنی وراثت میں سے حصہ لیں جو ہماری ماؤں نے چھوڑا ہے۔ اسی طرح سے آپ موسیٰ علیہ السلام کی بات دیکھیں تو موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ کلیم اللہ کہلائے۔ ایک اسکالر کا تو کہنا تھا کہ جب میں قرآن پڑھتا ہوں تو مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ قرآن جو ہے موسیٰ علیہ السلام کی بائیوگرافی بن جائے گا، اس قدر موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے متواتر طریقے سے۔ اور کیوں ہے یہ آپ کو غور کرنا ہے۔ اسی طرح سے ہم موسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ قرآن میں بہت بار آیا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کی پرورش میں اور ان کے ارد گرد آپ دیکھیں گے تو 4 خواتین کا نہایت اہم رول ہے۔ سب سے پہلے ان کی اپنی والدہ کا، جب وہ پیدا ہوتے ہی ہیں تو فرعون نے یہ خبر نشر کی ہوتی ہے، یہ حکم نشر کیا ہوتا ہے اس بنی اسرائیل کے لیے کہ ان کے وہاں جو بھی بیٹا پیدا ہوگا اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ تو ان کی ماں کو اللہ الہام کرتا ہے کہ بیبی کو کیا کرو، باسکٹ میں ڈالو اور دریائے نیل میں ڈال دو۔ جب وہ دریائے نیل میں ڈال دیتے ہیں تب وہ بہتا ہوا جاتا ہے، اور وہاں پر جو خاتون اس کو اٹھاتی ہیں وہ فرعون کی بیوی کون ہے، جو آیت میں نے پڑھی تھی، جس نے دعا کی تھی کہ اللہ اے میرے رب میرے لیے اپنے وہاں جنت میں ایک گھر بنا دے اور مجھے فرعون اور اس کے عمل سے بچا لے۔ تو یہ خاتون جنت حضرت آسیہ تھیں۔ انہوں نے فرعون کو قائل کیا کہ بچہ بڑا پیارا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کی شکل پہ اللہ نے اس قدر خوبصورتی اور محبت رکھی تھی کہ جو دیکھتا اس کے دل میں محبت آ جاتی تھی۔ تو کہہ رہی ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں، اور انہوں نے محل میں ان کو پالا، ان کو پوسا، اور ان کو جو بھی ریکوائرمنٹس تھیں کہ جس طرح سے محل کے طور طریقے سب سیکھنا، سب انہوں نے حضرت آسیہ سے سیکھا اور ان کی شفقت میں رہے۔ اور تیسری ان کی بہن تھی، جب ماں نے ان کو باسکٹ میں ڈالا تو ان کی ماں نے اپنی بیٹی سے کہا کہ جاؤ تم پیچھے پیچھے اور دیکھو کہ وہ باسکٹ کہاں گیا ہے تاکہ بچے کو مجھے قرار آئے۔ تو وہ چھپ چھپا کر جاتی ہیں، پہنچتی کہاں ہے، محل میں،
اور دیکھتی ہیں کہ بیبی جو ہے وہ آرام سے پہنچ گیا ہے محل میں، حضرت آسیہ نے اس کو اٹھا لیا ہے، اور اب اللہ نے کیا کیا تھا، ان پر ساری دودھ پلانے والیوں کو لایا گیا تو وہ کسی کا دودھ نہیں پی رہے تھے۔ تو وہ کہتی کہ میں ایک جانتی ہوں ایک دائی کو، اور اس طرح سے وہ انتظام کرتی ہیں، وہ چھوٹی سی بہن ان کی، کہ اپنی ماں کو لے کر آتی ہیں اور وہ ان کا دودھ پی لیتے ہیں۔ تو یہ دیکھیے اس طرح سے بہن نے کتنا کارنامہ انجام دیا۔ تو یہ آپ جب غور کریں گے تو یہ پورا معاشرہ میں آپ نظر دوڑائیے تو بیٹی بھی کتنی فرما بردار تھی۔ اس نے پلٹ کے یہ جواب نہیں دیا امی کو کہ امی دیکھیے نا، ابھی تو آپ کی عقل پہ ایسا پردہ پڑا ہوا تھا، آپ ایسی گھبرا گئی تھی، تھوڑا سا پریشر پڑا نہیں کہ اپنے بچے کو دریا میں پھینک دیا، اور اب مجھے کہہ رہی میں پانیوں پہ چل کر جاؤں۔ یہ آج کے زمانہ ہوتا تو بچی ایسے پٹ سے جواب دیتی، لیکن وہ فوراً سمجھ گئی اور جا کے اپنا کام کرتی ہیں۔ اور چوتھی خاتون کون تھی؟ وہ نبی کی بیٹی۔ وہ نبی کی بیٹی جب موسیٰ علیہ السلام جوان ہوئے، بڑے ہوئے، اور بنی اسرائیل میں ہی ان کا ایک مشہور جو انہوں نے گھونسا مارا اور وہ آدمی قتل ہو گیا، حالانکہ ان کو قتل کا ارادہ نہیں تھا، مگر وہ قتل ہو گیا، تو وہ اپنی جان، اب فرعون کو بھی ان کے جو دکھائی دے رہے تھے تو وہ فرعون اس کے خلاف ہو رہا تھا، تو یہ بھاگتے ہوئے مدین کی طرف گئے موسیٰ علیہ السلام۔ تو جب وہاں پر گئے تو وہاں انہوں نے دعا مانگی کہ اللہ تو جو خیر نازل کرے میں اس کا محتاج ہوں۔ تو وہاں پہ انہوں نے دیکھا کہ دو خواتین کھڑی ہیں اور وہ پانی نہیں بھر رہی ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام کا جو نیچر تھا ان کو اچھا نہیں لگا، اور انہوں نے پوچھا تم یہاں پہ کیوں کھڑی ہو؟ تو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے گھر میں کوئی مرد نہیں ہے اور ابا ہمارے ضعیف ہیں، اور یہ جب سب پانی بھر کر چلے جاتے ہیں تب ہم بھرتے ہیں، اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے ان کی مدد کر دی۔ وہ جا کے اپنے ابا سے کہتی ہیں کہ یہ شخص جو تھا نہایت، کیونکہ ان کی نظر میں کیا تھا، دیکھیے قوامون جو ہوتا ہے وہ کس طرح سے ہوتے ہیں، ان کی نظر میں پردہ تھا، ان کی نظر میں عزت تھی، ان کے نظر نے وہ خواتین کے لیے ہمدردی کے ساتھ ساتھ احترام تھا۔ تو جب انہوں نے کیا تو وہ نبی کی بیٹی تھیں، انہوں نے فوراً اس کو پہچانا اور انہوں نے ابا سے ان کی تعریف کی، تو ان کے ابا پھر سے بھیجتے کرے جاؤ اس کو بلا لاؤ تاکہ میں اس کی اجرت دوں۔ اب ان کو بلاتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں اور بات کرتے ہیں، انہیں پتہ چل جاتا ہے کوئی یہ معمولی آدمی نہیں ہے، اور ان کو اپنی بیٹی کو نکاح میں دینے کی یہ شرط رکھتے ہیں کہ 8 سے یا 10 سال تک تم خدمت کرو تو ہم تمہیں اپنی بیٹی دے دیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام مان جاتے ہیں۔ دیکھیے اللہ نے نکاح کو کتنا آسان بنایا ہے۔ اللہ نے ہر شریعت میں، ہر پیغمبروں کی شریعت میں اللہ نے 2-3 چیزیں سب ایک جیسی رکھی کہ اللہ ایک ہے، رسالت کے تعلق سے، قیامت کے تعلق سے، خواتین کے تعلق سے، ان کے حقوق کے تعلق سے، اور نکاح کے تعلق سے، یہ سب کچھ آسانی اس شریعت میں بھی تھا۔ اور دوسری مثال ہم لیں گے بی بی مریم کی، کہ اللہ رب العالمین ان کے بارے میں فرماتا ہے کہ عمران کی بیٹی مریم کی مثال دیتا ہے جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی تھی، اور مریم علیہ السلام کے بارے میں یہ ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کی اس قدر عبادت کرتی تھی جب معبد میں رہتی تھیں، اور اس قدر نیک پارسا تھیں کہ ان کو دیکھ کے بہت احترام سے اس وقت کا نبی زکریا علیہ السلام بھی حیرت میں اور رشک میں پڑ جاتے تھے۔ جب ان کے پاس جاتے تو دیکھتا ان کے پاس فروٹس ہوتے تھے، تو وہ پوچھتے تھے کہ مریم یہ کہاں سے آیا ہے؟ تو کہتی ہیں وہ اللہ کے وہاں سے آیا ہے، اور یہ اللہ ان کو بے موسم کے پھل دیتا تھا۔ وہ اس قدر نیک اور اس قدر متقی، پرہیزگار اور عبادت گزار تھیں، لیکن اللہ نے جب ان کو چنا امتحان کے لیے، اور جب ان کو دیکھتے تھے زکریا علیہ السلام، تو آپ جب پڑھیے گا سورہ مریم، اس میں آپ کو پتہ چلے گا وہ دعا کرتے ہیں اللہ سے کہ اللہ مجھے بھی ایسی اولاد دے، اور ان سے اللہ نے ان کی سب سے بڑی، دیکھیے ایک ہر کی خوبی ہوتی ہے، ان کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ وہ پارسا تھیں، بہت نیک تھیں، بہت زیادہ پرہیزگار تھیں، اور اللہ نے ان کو ایسا امتحان سخت لیا کہ کنواری ان کو ماں کے رتبے پہ پہنچایا، اور جبرائیل امین نے آ کے اللہ کے حکم سے جب انہیں پھونک ماری، اسی لیے ہم کہتے ہیں عیسیٰ روح اللہ۔ تو یہ ان کا بہت بڑا ٹیسٹ تھا، بہت بڑی آزمائش تھی، ایسی آزمائش کہ جس کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہیں۔ اگر ہمیں کوئی جھوٹا کہہ دے تو ہمیں تن بدن میں آگ لگ جاتی ہے، ہمارے غصہ آ جاتا ہے، ہم ایسا لگتا ہے اس کا منہ نوچ لیں، اور سوچے کسی نے کتنا برا برا بہتان ان پہ لگایا ہوگا۔ جب سورہ مریم پڑھتے ہیں تو ایک جگہ کہتی ہے کہ میں کاش کہ میں ایسی ہو جاتی، مر کھپ جاتی، نسیم منسیہ ہو جاتی کہ لوگوں کو میں یاد بھی نہ رہتی۔ تو فرشتہ پائٹی سے آ کے کہتا ہے کہ غم نہ کر، اللہ نے تمہارے لیے یہاں پہ چشمہ جاری کیا ہے، اور ایک کھجور کا درخت ہے، اس تنے کو ہلا اور تازہ کھجور ٹپکیں گی اور تو اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر۔ یہ بیت لحم میں ہے۔ آج دیکھیے فلسطین میں جو مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے، وہاں کے غزہ میں جو عورتوں کے ساتھ ہو رہا ہے،
ہم اپنی دعاؤں میں ان کو خوب یاد رکھیے گا۔ جب وہاں پہ میرا جانا ہوا تھا بیت لحم جو ہے، جہاں پہ یہ معبد تھا جہاں پہ بی بی مریم تھیں، وہاں سے وہ کافی دور ہے۔ ہم جب گئے تھے تو بائی روڈ جانے میں تقریباً 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ لگ گیا تھا، تو وہ اگر چل کر گئی ہوں گی تو ان کو کم سے کم 6.5 7 گھنٹے لگ گئے ہوں گے، کیونکہ وہ اپنا چھپاتے وہاں پہنچی تھی۔ جب وہاں پہنچتی تو وہ کہتی میں نسیم منسیہ ہو جاتی۔ اور یہاں بھی دیکھیے اللہ رب العالمین کیا فرما رہا ہے کہ اس فرشتے سے کہلوا رہا ہے کہ اس کھجور کے تنے کو ہلاؤ، یعنی آپ کو کوشش کرنی ہے۔ حضرت حاجرہ نے کوشش کی، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جتنی خواتین نے سب نے کوشش کی، اور اب دیکھیے حضرت حاجرہ ان کو حضرت مریم کو کیا کہا جا رہا ہے کہ اس تنے کو ہلاؤ۔ اور وہ ان کے وہ جو لیبر پین اتنے اکیلی ہوتی ہیں، اور اس حالت میں ان کو یہ کہا جاتا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ دنیا اللہ نے کہا میں نے مشکلوں کے لیے بنائی ہے، اس مشکل میں اللہ کو یاد کرتے ہوئے اپنے آپ کو بچتے بچاتے ہی پہنچ جانا سب سے بڑا اچیومنٹ ہے، سب سے بڑی کامیابی ہے۔ تو بی بی مریم کو پھر اللہ نے اتنی بڑی پوزیشن پہ دیا کہ آج ہم دیکھیں سورہ تحریم میں ان کا ذکر ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ وہ خواتین کی سردار ہیں جنت میں۔ تو اس طرح سے اللہ رب العالمین بات کرتا ہے کہ جو پاکیزگی اور جو کچھ قربانی آپ دیں گے تو کسی کے عمل کو اللہ بھلاتا نہیں ہے۔ اور ایسے ہی بہت تابناک مثالیں نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات سے ملیں گی۔ سامعین آپ سے گزارش ہے کہ آپ ضرور اور ضرور سنیے گا، یہ بے انتہا کارآمد ثابت ہوگی آپ کے لیے۔ امہات المومنین سیریز، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سودا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور تمام امہات المومنین، پوری ڈیٹیل سے آپ بہت زیادہ اس سے آپ کے لیے ایک رشتہ بنے گا اپنی ماں سے کہ ہمارے لیے کیا ورثہ انہوں نے چھوڑا ہے۔ تب دیکھیے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملتی ہے تو جب وحی جب آتی ہے، وحی کا جو بوجھ ہوتا ہے تو وہ بوجھ آپ کو کیسے برداشت کیے یہ سب آپ کو وہاں پہ سننے ملے گا۔ لیکن جب پہلی وحی آتی ہے تو اللہ کے رسول گھبرا جاتے ہیں، غار حرا میں وہ تھر تھر کانپنے لگتے ہیں اور ان کو ٹھنڈ لگتی ہے، وہ دوڑتے بھاگتے آتے ہیں ماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اور کہتے ہیں کہ مجھے اپنی جان کا خوف ہے خدیجہ، مجھے لگتا ہے میری یہ اپنی جان کا خوف ہے، میں کہیں ہلاک نہ ہو جاؤں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت تاریخی جواب دیتی ہیں، کلا ابشر، بالکل نہیں، بلکہ یہ تو بشارت ہے۔ یہ کیوں بشارت ہے، اس کا پس منظر کیا ہے، وہ امہات المومنین میں آپ سنیے گا۔ لیکن یہاں پہ وہ چپ نہیں ہوتے، پھر لے کر جاتی ہیں اپنے کزن بھائی ورقہ بن نوفل کی طرف اور ان کو بتاتی ہیں۔ تو وہ بتاتے ہیں کہ تم پر وہی ناموس فرشتہ آیا ہے جو موسیٰ پر آیا تھا، جو عیسیٰ پر آیا تھا۔ اب آپ دیکھیے کہ موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، اور اسماعیل ذبیح اللہ، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے ہیں اللہ کے رسول، قیامت تک کے لیے رسول ہیں، اب ان کے بعد کوئی رسول نہیں آئے گا۔ تو اس کی تصدیق کرنے والی پہلی کون تھی؟ خاتون۔ اور سب سے پہلا سرمایہ اسلام میں کس کا لگا؟ اور مسلمان میں اسلام میں سب سے پہلا جو سرمایہ لگا وہ اس خاتون جنت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ سبحان اللہ۔ اور اس طرح سے آپ دیکھیں گے کہ اسلام کی جو خدمت انہوں نے انجام دی ہے۔ اس کے بعد ایک مرتبہ کا ایک اور واقعہ چھوٹا سا سن لیجئے کہ غار حرا پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار جاتے تھے کیونکہ اب وحی آنا شروع ہو گئی تھی، تو ماں خدیجہ ان کے لیے کھانے پینے کا کچھ انتظام کرتی تھیں اور اوپر جاتی تھیں لے کر۔ تو ایک بار جا رہی تھیں، حضرت جبرائیل امین آتے ہیں اور کہتے ہیں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ بھی آنے والی ہیں، تو ان کو اللہ کا سلام کہیے گا، میرا سلام کہیے گا۔ تو جب وہ آتی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کر ان کا استقبال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ نے تمہیں سلام بھیجا ہے اور جبرائیل نے سلام بھیجا ہے۔ تو وہ مسکرا کر دیکھتی ہیں اور کیا کہتی ہیں، ان کی فصاحت اور بلاغت اور علم کی کس مرتبے پہ پہنچی تھیں آپ سوچئے۔ وہ جواب دیتی ہیں اللہ السلام اور منک السلام، ان سے ہی ساری سلامتی ہے۔ اور پھر کہتی ہیں مڑ کے دیکھ کے کہ جو پیغمبر جس نے سلام لایا اس پہ سلامتی، اس پر سلام، اور جس پیغمبر پہ لایا گیا یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا میں جو پیغام پہنچانے والے رسول ہمارے کون ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کی طرف دیکھ، ان کے چہرے کو دیکھ کے کہتی ہیں آپ پر میرا سلام، اور وہ تینوں کڑی کو کیسے ملاتی ہیں، سبحان اللہ۔ اور اللہ کو یہ جواب اس قدر پسند آیا کہ
سامعین آپ یاد کریں جب فرض نماز کے بعد ہم کیا پڑھتے ہیں، اللہم انت السلام و منک السلام تبارکت یا ذل جلال والاکرام، یہ کلمہ تھا ماں خدیجہ رضی اللہ عنہا کا۔ تو یہ ہمارا ورثہ ہے، اس سے آپ بے بہرہ مت رہیے، اس کے بارے میں جانیے۔ اسی طرح سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ علم نبوت کے اصل وارث حضرت عائشہ ہیں، تو یہ مبالغہ نہ ہوگا۔ ان کے بارے میں یہ آتا ہے کہ عروہ بن زبیر فرماتے ہیں کہ دینی علم، فقہ، شعر، ادب اور حسب نسب، طب، یہ سب کچھ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے بڑھ کر کوئی نہیں جانتا تھا۔ اگر ہمیں کوئی مسئلہ ہوتا تھا تو ہم ان کے پاس جاتے تھے تو وہ ضرور بضرور ہمیں گائیڈ کرتی تھیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد 48 سال 48 ایئرز تک انہوں نے صحابہ اکرام اور ان کی اولادوں کو گائیڈ کیا، اور وہ اپنے آپ میں ایک انسٹیٹیوٹ تھیں، اور وہ بہت ماہر میتھمیٹیشین تھیں۔ انہیں علم کو جو وراثت والا علم انہیں بہت پتہ تھا۔ تمام صحابہ اکرام ان سے ان کی رائے، ان کا مشورہ لیتے تھے، اور اپنے جو علم کو جا کے کہیں ان کو لگتا تھا کہ ہمیں نہیں سمجھ میں آ رہا ہے، کلیئرٹی نہیں مل رہی ہے، تو ماں عائشہ کی طرف جاتے تھے اور ان سے رہنمائی حاصل کرتے تھے۔ پھر ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سب سے بہت سارے کارنامے ہیں، آپ امہات المومنین سیریز میں سنیے گا، ان کا 4 ایپیسوڈ میں ہے، انشاءاللہ آپ کو پورا ڈیٹیل ملے گا، لیکن ایک سب سے بڑا ان کا کنٹریبیوشن یہ ہے کہ جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا جب انتقال ہوتا ہے، اب آپ کو پتہ ہے کہ ان کو شہید کیا گیا تھا، تو جب ان کا خون بہہ رہا تھا، وہ کمزوری ان کی حالت تھی، تو وہ اپنے بیٹے سے کہتے ہیں کہ جاؤ حضرت عائشہ سے پوچھو کہ میں اپنے اصحاب کے ساتھ، یعنی 2 اصحاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابو بکر صدیق کے پہلو میں دفن ہونا چاہتا ہوں۔ اور وہ جگہ ان کو پتہ تھی ماں عائشہ کی ہے، کیونکہ ان کے گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دفن ہوئے ہیں، اور اسی طرح سے سیدنا ابو بکر صدیق وہاں پہ۔ تو ان کے بیٹے جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتی ہیں کہ یہ میری زمین جو ہے، مجھے بہت محبت لگتی ہے حضرت عائشہ سے، جب میں یہ پہنچتی ہوں اس بات کو تو کتنا بڑے دل کی تھی وہ، کہتی یہ میری بہت ہی عزیز ترین زمین ہے، یہ جگہ ہے، یہاں میرا بہت محبت والا میرے فادر ہیں، میرے باپ ہیں، اور میرے سب سے زیادہ محبت کرنے والے شوہر، میں یہ جگہ کسی کو نہیں دیتی، لیکن میں اپنی ذات پر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ترجیح دیتی ہوں، اس لیے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ذات ہیں جو میرے محبوب یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھے۔ اور وہ یہ کہتی ہیں، تاریخی جواب کہتی ہیں کہ جہاں سے عمر گزر جائے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا تھا، اور جتنی عمر نے اسلام کی خدمت کی ہے اسے اللہ قبول کرے۔ یہ بات کہہ کے وہ کہتی ہیں کہ ان سے کہو کہ میں نے اپنی جگہ انہیں دی ہے۔ جب وہ جا کے کہتے ہیں، عمر رضی اللہ عنہ کے آنکھ میں آنسو آتا ہے، وہ کہتے ہیں پھر سے جا کے کہو، امیر المومنین نہیں کہہ رہا ہے، عمر ابن خطاب پوچھ رہا ہے کہ وہ کوئی اس میں نہ کہیں، 2 بار جواب لے کر آتے ہیں۔ یہ تھا ہمارا معاشرہ، آج ہم کہاں پہنچ گئے ہیں۔ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مقام ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت تھا، وہ اپنے رفیق اعلیٰ کی طرف جب جا رہے تھے، تو ان کا آخری وقت وہ سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری میں، ان کے حجرے میں، ان کے سینے پہ ان کا سر رکھا ہوا تھا، اور جب ان کی روح پرواز کی تو اس وقت انہوں نے جو مسواک کی تھی وہ سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دانت سے کچل کے دی تھی، تو جو لعاب ان کا تھا وہ لعاب کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اوپر گئے اللہ سے ملنے۔ سبحان اللہ، یہ مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ اگر تم مجھ سے محبت کرو گے، اگر تم میرے لیے کچھ قربان کرو گے تو اللہ تمہیں کہاں تک پہنچائے گا۔ سیدنا عائشہ کا ایک یہ بھی مقام ہے کہ جب ان پہ بہتان لگا تو اللہ نے 10 آیتیں، وہ بھی سورہ نور میں، نور کسے کہتے ہیں؟ لائٹ، ایسی روشنی، اور اللہ خود جواب دیتا ہے۔ کلام کو کیا، کلام پاک کو ہم کیا کہتے ہیں؟ کلام اللہ نے کلام کیا جب ان پہ بہتان لگی تو۔ اسی طرح سے آپ صحابیات کے بارے میں دیکھیں تو ایک تھی حضرت شفا، جو اتنی مثالی، اس قدر مثالی، وہ فائنانس منسٹر تھی اس وقت کی، وہ اتنا بہترین انتظام دیکھتی تھی مالیاتی ادارے کی، کہ وہ پہلے مدینہ کی بنی، پھر ان کو
عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ اور مکہ دونوں کا بنا دیا تھا، وہ بہترین نظام چلاتی تھیں۔ اب دیکھیے آج کل کے جو علماء ہیں اور آج کل کے جو انسٹیٹیوٹ ہیں، وہ لوگ کیا کہتے ہیں، عورتوں کا کام کیا ہے، گھر میں رہیں، گھر میں کام کریں، صرف پر چار دیواری ان کی ہے۔ ٹھیک ہے، سارا زیادہ تر عورتیں ویسے ہی کرتی ہیں کام، لیکن آپ سب کو ایک اس میں نہیں کر سکتے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر کون ہوگا دور اندیش، اور انہوں نے ان کو اس پوزیشن پہ رکھا تھا، اور انہوں نے ان کو فائنانس منسٹر بنایا تھا، اور ان کے جتنے بھی رزلٹس آتے جنہیں ہر اینیول جو ان کی رپورٹ آتی تھی اس سے بہت خوش تھے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس قدر وہ کامیاب تھیں۔ پھر اسی طرح سے سامعین میں آپ کو ایک مثال دینا چاہتے ہوں، ام عمارہ نصیبہ بنت قعب، یہ بنو نجار قبیلے سے تھیں، اور ان کے بارے میں یہ ہے کہ بہادر تھیں، بہت بڑی جرنیل تھیں، اتنی بہادری سے تلوار چلاتی تھیں کہ اچھے اچھے جو سورما ہوتے تھے ان کے آس پاس نہیں نظر آتے تھے۔ ان کا سب سے بڑا کارنامہ ہے جنگ احد میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں احد میں میرے دائیں نصیبہ، میرے بائیں نصیبہ، میرے آگے، میرے پیچھے، ہر طرف میں جہاں دکھتا تھا تو نصیبہ۔ اس کا کیا معنی ہے؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ کو پتہ ہے یہ بھی آپ ہے نا سیریز آپ یہ سنیے جو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے کی ہے، اس میں جنگ احد میں ہے، تو وہاں پہ جنگ احد میں جب پاسا پلٹتا ہے اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوم کے، اس وقت وہ کفار کی اس میں تھے اور ایمان نہیں لائے تھے، تو پلٹ کر آتے ہیں اور انہوں نے جو بری طرح سے حملہ کیا کہ مسلمانوں میں بھگدڑ مچ گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنہا ہو گئے تھے۔ تو اس وقت ام عمارہ جو ہے وہ زخمیوں کو مرہم لگا رہی تھی یا ان کو فرسٹ ایڈ دے رہی تھی، تو انہوں نے جب دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے، وہ دوڑتی ہوئی اپنی تلوار لے کر گئیں اور فوراً انہوں نے مورچہ سنبھالا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈیفینڈ کرنے لگیں، اپنے بیٹے کو بھی چیخ کر بلایا اور ان کو ساتھ مل کے ڈیفینڈ کر رہی تھیں۔ تو ایک بار 2-3 کفار آئے اور وہ حملہ آور ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زور سے کہا کہ نصیبہ تمہارے بیٹے پہ یہ اٹیک کر رہے ہیں، تو فوراً مڑتی ہیں اور ادھر پیچھے سے آ کے اس کا سر قلم کرتی ہیں۔ ان کے بیٹے کو چوٹ لگتی ہے تو فوراً اپنا ایک کپڑا نکال کے دیتی ہیں ان کو، انہوں نے باندھا ہوتا ہے ڈھاٹا جیسا، اس کو نکالتے بولتے باندھو اس کو اور کھڑے ہو جاؤ کم، اور کھڑے ہونے کے بعد وہ کہتی ہیں لڑو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوب ڈیفینڈ کرتی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر تعریف کی۔ اب سوچیں جس کو رسول تعریف کرے تو وہ کتنی بات صحیح ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بہت دعا دیتے ہیں اور وہ مسکرا مسکرا کے آمین کہہ رہی ہیں۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہیں جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام ملے، تو وہ کفار کو مارتی ہیں اور اسی وقت کہتی ہیں یا رسول اللہ آپ کا پڑوس ملے۔ اب سوچیے کس قدر وہ انٹلیکچوئل ذہن ان کا ہے کہ ادھر فورس سے لڑ رہی ہیں، ادھر فوج سے لڑائی ہو رہی ہے، اپنا فورس بھی لگا رہی ہیں، پوری نا طاقت لگا رہی ہیں، اور ادھر مائنڈ بھی چل رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کی، ان کا کان چل رہا ہے اور زبان سے یہ الفاظ ادا ہو رہے ہیں یا رسول اللہ آپ کا پڑوس۔ تو دنیا اور آخرت میں کیا بات ہے نصیبہ بنت قعب کی رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ اور ہمیں بتایا جاتا ہے کہ عورتیں کیا بنیں، ایک دم اندر رہیں، صرف کیا کریں، کھانا پکائیں، بچوں کو دیکھیں، تعلیم دیں، اور کہیں کچھ نہیں کرنا ہے، اور نماز بھی پڑھنی ہے تو سب سے کونے والے کمرے میں پڑھیں۔ اس سے بغاوت ہوتی ہے۔ 1920 میں جب فیمنزم آیا تو لوگ متاثر، عورتیں متاثر کیوں ہونے لگیں؟ کیونکہ ہم نے اپنی یہ جو بالکل خوبصورت اتنی اچھی اچھی جو ہمارے تھی مشعل راہ والی جو بات تھی وہ ہم نے چھوڑ دی، جو ہمارے تذکرے تھے، ہمارے ماؤں کے قصے تھے، وہ سب ہم نے چھوڑ دیا، اور ہم نے ان کو کیا لگا سنانے شروع کر دیے، جو ہمارے مولانا بتاتے تھے کہ تمہیں ایسے رہنا ہے، تمہیں ایک دم دبی کچلی رہنا ہے۔ تو وہ بغاوت شروع ہو گئی، ہر عورت یہ نہیں لے سکتی تھی، اس کو لگنے لگا کہ بھائی یہاں پہ تو عورتیں سب کچھ کر سکتی ہیں۔ انہیں کیا لگا کہ بھائی یہ جو ویسٹرن کلچر میں جو فیمنزم آ رہا ہے اس میں تو عورتوں کو کتنی آزادی ہے، خود مختاری ہے، وقار ہے، تاج ہے، تو وہ لبھانے والا، میں نے کہا آپ کو کہ دیکھیے شیطان جو ہے وہ بہت ہی دبے قدموں سے آتا ہے، اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، تم بالکل اتباع نہ کرو شیطان کی قدموں کی۔ وہ قدم کیسے بڑھاتا ہے؟ وہ ایک ساتھ تھوڑی نہ کہتا ہے کہ بھائی چلو آج اس پار یا اس پار، نہیں، وہ دھیرے 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 وہ اپنا جڑ پکڑتا ہے۔ تو پہلے تھوڑا سا فیشن، تھوڑی سی آزادی، اور اب ہم کہاں پہنچ گئے۔ لیکن اس میں بھی دوسروں کو انگلی اٹھانے سے پہلے ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے، ہماری کمی کہاں ہوئی تھی، ہماری کوتاہی کہاں ہوئی تھی۔ ہمیں لوگوں نے کبھی یہ تذکرے کی ہی نہیں، ہمیں کبھی بتایا ہی نہیں گیا کہ ایسے۔ مجھے اپنے بچپن میں یہ تمام واقعات نہیں پتہ تھے، صرف حضرت ہاجرہ کا پتہ تھا، وہ بھی اتنے بددلی سے لوگ کہتے تھے کہ کچھ خاص واقعہ لگتا ہی نہیں تھا۔ لیکن جب میں اسلام کی طرف آئی، جب میں اسلام کو پہنچی، جب میں قرآن کو پڑھنا شروع کیا، تو مجھے لگنے لگا کہ اللہ رب العالمین نے اتنا عزت، اتنا وقار اور اتنا
ایک جیسے حقوق رکھے ہیں، کوئی فرق نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن میں فرماتا ہے کہ تم ایک دوسرے میں سے ہو، یعنی برابر ہو۔ اور ہمارا یہ حال ہے کہ ہم نے پتہ نہیں کیا سمجھا ہوا ہے، نہ ہم دین سمجھ پا رہے ہیں نہ دنیا سمجھ پا رہے ہیں، اور ایک عجیب سی کشمکش والی زندگی گزار رہے ہیں۔ جبکہ اللہ نے اگر مرد کو قوامون بنایا ہے تو عورت کو محسنہ کہا ہے۔ آپ یقین کریں، ایک حدیث کا مفہوم ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ عورت رائی ہے، یعنی اس سے پوچھا جائے گا اس کے بچوں کے بارے میں۔ اگر عورت کی نماز، روزے، زکوٰۃ اور سب کچھ صحیح کر لی ہے اور بچوں کی پرورش صحیح کر لی ہے، اس کا شوہر خوش ہے، تو جنت کے جس دروازے سے چاہے چلی جائے، اتنا آسان ہے اس کے لیے۔ لیکن کیا ہم نے یہ ذمہ داری نبھائی؟ اب آپ دیکھیے، امام بخاری کی والدہ، امام شافعی کی والدہ، یہ سارے امامز جو تھے، امام ابو حنیفہ، انہوں نے اس زمانے میں جو خلیفہ وقت تھا، اس نے امام ابو حنیفہ سے کہا تھا کہ میں آپ کی جو شریعت ہے، یعنی آپ نے جو اصول بنائے ہیں، جو آپ کی جو فقہ ہے، اس کو میں اسٹیٹ کا قانون بنانا چاہیے۔ جیسے ہم آج کل سن رہے ہیں نا کہ ہم جو ہے کانسٹیٹیوشن بدل رہے ہیں، تو اس وقت کہہ رہا تھا کہ ہم یہ کانسٹیٹیوشن میں امام ابو حنیفہ کی شریعت لائیں گے۔ تو امام ابو حنیفہ کو تو کتنا خوش ہونا چاہیے تھا۔ آج کل کے عالمی دین تو یہی چاہتے ہیں نا کہ بس میرا ہی سنا جائے، میرا ہی بات ہو جائے، میری ہی بات سنی جائے، ہمارا ہی فرقہ ہو۔ تو امام ابو حنیفہ نے اس وقت تاریخی جواب دیا، انہوں نے کہا کہ نہیں، صرف اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول کی جو حدیث ہے وہی جو ہے کیا قانون ہے، اور میری فقہ جو ہے وہ ایک انڈرسٹینڈنگ ہے، جب کسی کو پریشانی ہو تو وہ لے۔ اور اپنی کتاب میں انہوں نے لکھا کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے، سیرت سے، قرآن سے ٹکرائے تو میری کتاب کو دیوار پہ دے مارنا۔ اور وہی امام شافعی کی والدہ نے کیا۔ ان کو جب اتنا دولت لوگوں نے تول دیا، جب وہ آئے مکہ میں تو ان کی والدہ کہہ رہی میرے گھر میں تم گھسنا نہیں، میں نے تمہیں مال کمانے کے لیے نہیں بھیجا تھا بیٹا۔ تو کہہ رہے ماں میں نے کچھ نہیں کمایا، یہ تو لوگوں نے تحفے دیے تھے وہ ہے۔ تو کہہ رہے بیٹا میرا گھر اتنا بڑا ہے ہی نہیں کہ میں تحفے رکھ سکوں۔ تو کہہ رہے میں کیا کروں؟ تو کہہ رہے جو تمہیں ٹھیک لگے۔ تو انہوں نے اعلان کر دیا مکہ میں، کیونکہ آپ حضرت امام شافعی جو ہیں وہ مکہ سے تھے، اہل مکہ کے ہیں، اور ان کا نسب جو مل جاتا ہے آگے جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو وہ کہتے کہ جس کو جو ضرورت ہے وہ آ کے لے جائے۔ تو صبح سے لے کے رات ہو جاتی، جب تک سب کوئی اونٹ لے گیا، کوئی کپڑے لے گیا، کوئی دینار لے گیا، سب جب لے کے چلے گئے، جب خالی ہاتھ ہو گئی تو وہ آتے ہیں تو ان کی ماں بڑی خوش ہوتی ہیں، کہتی ہاں بیٹا میں نے تمہیں علم کی دنیا کا آفتاب بنایا تھا، اور میں چاہتی ہوں کہ تمہارا آفتاب جو ہے تمہاری اس جگمگاہٹ سے دنیا جو ہے روشنی لیتی رہے، ہمیں دنیا نہیں کمانا ہے۔ اچھا آخری مثال دوں گی سامعین کہ صلاح الدین ایوبی رحم اللہ، کیا آپ ان کو سنیں؟ آج بیت المقدس آپ یقین کریں جو غزہ میں ہو رہا ہے، جو بیت المقدس میں ہو رہا ہے، یروشلم میں ہو رہا ہے، آواز دے رہی وہ کہ کوئی ایوبی اٹھے، کوئی سلطان صلاح الدین ایوبی کی طرح آئے۔ تو کیوں ہم سلطان صلاح الدین ایوبی کی طرح پرورش نہیں کر پا رہے ہیں؟ ہماری کوکھ جیسے بنجر ہو گئی ہے، ہماری پرورش کے جو رزلٹ ہے وہ اتنے بنجر ہو چکے ہیں، ہم کچھ نہیں کر رہے۔ یہ صلاح الدین ایوبی نے کہا تھا کہ جس قوم کو برباد کرنا ہے اس میں بے شرمی، بے حیائی لا دیجیے، وہ قوم اپنے آپ برباد ہو جائے گی۔ آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے کہیے، کیا ہم نے بے شرمی، بے حیائی کا لبادہ نہیں اوڑھ رکھا ہے؟ کیا ہمیں یہ چیز نہیں لبھاتی ہے؟ غور کریے گا سامعین۔ میں اپنی بات اس بات سے ختم کروں گی کہ اگر مرد کو اللہ نے قوامون بنایا ہے تو عورتوں کو محسنہ کہا ہے۔ مرد کا کام جو ہے وہ ذمہ داری کیا ہے کہ وہ معاشرے اور گھر میں انسانی فلاح کے وہ سارے اصول اپنائے جو اللہ اور رسول نے بنائے ہیں، تاکہ وہ قوامون سے کہتے جو گرتی ہوئی دیوار کو تھام لے، تو تھامنے والا اس کے کندھوں پہ یہ بار ہے، تو وہ اس چیز کو لائے، مینیج کرے، مینٹین کرے کہ سماج میں اللہ اور اس کے رسول کا جو ہے قانون چلے، جیسے عمر رضی اللہ عنہ نے کیا تھا، اپنے مطلب کا نہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ سے کیا کرتا تھا؟ شیطان بھی بھاگتا تھا۔ اور عورت کو اللہ نے بنایا محسنہ، اسے کیا کرنا چاہیے؟ محسنہ کا مطلب ہوتا ہے جو قلعہ کی حفاظت کرنے والی، تو وہ اپنی اس قلعے کو حفاظت کرے۔ تو آئیے اس وومنس ڈے پہ ہم عہد کریں کہ ہم اپنی پوری ذمہ داریوں کو نبھائیں گے، اور ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ہماری ملاقات ہو تو دیکھیے ایک حدیث کا مفہوم کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اپنی امتی کو میں جو زیادہ وضو کرتے ہوں گے، جو زیادہ وضو کریں گے، کثرت وضو کی وجہ سے میں ان کے چمکدار اعضاء کی وجہ سے پہچانوں گا۔ یعنی جب آپ وضو کرتے ہیں تو اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے، آپ دعا پڑھتے ہیں
تو اس دعا سے یہ ملتا ہے آپ کو کہ آپ کے اعضاء جو ہے چمکتے ہوئے خوبصورت روشن رہیں گے قیامت والے دن، اور آپ اپنی پیشانی سے، اپنے چہرے سے، اپنے ہاتھ پاؤں سے پہچانے جائیں گے، اور اللہ کے رسول تمام لوگوں میں پہچان جائیں گے یہ میرا امتی ہے۔ تو کیا ہم نے اس میک اپ کی فکر کی ہے؟ نہیں۔ ہم کیا دعا مانگتے ہیں جب وضو کرتے ہیں؟ تو اللہم اجعلنا توابین وجعلنی من المتطہرین، یعنی اے اللہ تو ہمیں وجعلنی متطہرین، یعنی مجھے طہارت نصیب فرما۔ پہلے تو مجھے توبہ کرنے والا بنا، اللہ کو توبہ کرنے والے لوگ بہت پسند ہیں۔ پھر اللہ تو مجھے طاہر بنا، طاہر یعنی باطنی، ظاہری اور باطنی دونوں، اندر سے بھی اور باہر سے۔ تو انشاءاللہ اس وومنس ڈے پہ ہم اس کی زیادہ کوشش کریں گے۔ اب رمضان آنے والا ہے تو کوشش کریے باوضو رہنے کی، تو انشاءاللہ جس کا رمضان اچھا گزر جائے گا تو پورا سال اچھا گزرے گا۔ اپنی دعاؤں میں خوب یاد رکھیے گا، اس کو خوب پروموٹ کریے۔ جزاک اللہ خیر، شکراً۔